اگر میں تنگ ہوں اس نظام سے تو پھر ایک نظام کی مجھے آپشن اللہ کی ذات دے رہی ہے جس میں میرا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، اس پہ چل کے دیکھ لوں۔ مرنا دیکھیں، مرنا آپ سب نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے، یہ مانتے ہیں اس بات کو، یہ جتنے حکمران ہیں ان سب نے مرنا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا زندگی نے موت کے بعد آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ آپ ذات کے لیول پہ چل پڑے قرآن کے اوپر، آپ کی ذات خود بتا دے گی کہ یہ ذات مر نہیں سکتی۔ اب اس سے بڑی بات میں کیا کروں آپ کے سامنے، یہ مر ہی نہیں سکتی، یہ تو نیند ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ کو رات کو یقین ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں۔ کئی بہن بھائی رات کو سوئے میں بھی ڈیتھ ہو جاتے ہیں، کئی 2 دن لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی 10 دن لیتا ہے چلا جاتا ہے، 6 مہینے لیتا ہے چلا جاتا ہے، 2-4 سال لے کے چلا جاتا ہے، لیکن چلے سارے ہی جاتے ہیں۔ تو اور جب ہم اس راستے پہ آتے ہیں، اس کی جو ہیپینیس ہے، جو اس کا سکون ہے، استقامت ہے، جو اس کا جو صبر آپ سے ملتا ہے، جو یقین آپ کو ملتا ہے، جو ایک امید ملتی ہے، اس کو آپ کدھر سے خریدیں گے بتائیں؟ یہ حکمران نہیں آپ کو دے سکتے، کیونکہ یہ حکمران تو کیا نام ہے، ابلیس شیطان کا یہی کا ہے نا قرآن میں۔ فرعون کو آپ دیکھ لینا کیا کر رہا تھا، اینڈ تک بنی اسرائیل کے پیچھے رہا۔ بنی اسرائیل کیا حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ بنی اسرائیل ان کو برتن شرطن دھو دیتے تھے، یہی تھے نا، غریب تھے، چل رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ امیر بھی تھے، قارون اسی میں تھا۔ تو جب وہ جا رہے تھے لے کے، یہ کیوں ان کے پیچھے گیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، کیوں گیا ہے؟ اب سوچے نا ذرا، اس لیے کہ وہ انسان کے اندر ہے، ہاں یہ کیوں جا رہا ہے، انتقام ہے نا، تو اس کے پیچھے چل پڑا، اللہ نے اسے فارغ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور میں اس پہ چل پڑے تاسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو فرعون کا مسئلہ پھر اللہ سالو کرے گا نا۔ یہ بہت بڑی بات میں کر دیا، اس پہ غور کریں، یہ بہت بڑی بات میں نے آپ سے، آپ نے ان سے جان چھڑانی ہے تو قرآن پہ آئیں، الرحمن ہوگا، اسی زندگی میں ہو جائے گا۔ آپ تو ینگ ہے نا مجھ سے، سوری، میں ابھی اس سے زیادہ کیا کہوں، کنوینس کر رہا ہوں، میں اس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں جب اس راستے پہ چل رہا تھا، تو پرویز صاحب تو چلے گئے تھے، کتابیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو میں ابھی اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں جس طرح میں چاہتا تھا کوئی اور اٹھ کے مجھے سمجھائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، کوئی آپ سے میں نے پیسے نہیں لیے، کوئی آپ سے میں نے فیور نہیں مانگی، ٹھیک ہے نا؟ کیا خواہش ہے کہ یہ جو ہم جہنم میں رہ رہے ہیں، اس جہنم کو ہم کہیں ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں جنت میں بدل دیں، بس اتنی سی بات۔ سوری یہ لمبا ہو گیا معاملہ، لیکن آپ سوال بند کریں گے تو میں جواب بند سوری سر، اصل میں نا مجھے وہ کافی یہ چیز کوشچن مائنڈ میں آتی رہتی ہے کہ جیسے ایک وائڈ اسپریڈ بلیف ہے نا کہ انسان ایک کانشنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بابا جی کی طرف سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مطلب جو بلینک ہوتا ہے اس کا مائنڈ، اور قرآن پاک ہمارا مینول ہے، اور یہ قرآن پاک ہمارا مینول ہے، ہم اسی سے سیکھتے ہیں تمیز اچھے برے کی۔ تو قرآن پاک کا کوئی پراپر کورس پرووائڈ کر سکتے ہیں آیت جس میں وہ کہتے ہیں یہ چیز کہ کانشیس، ہم کانشیس فری پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن ہمیں دیکھیں کانشیس جو ہے نا، جو نارمل کانسیپٹ ہے یا ہیومن نیچر کا بھی کانسیپٹ ہے کہ انسان کی نیچر اس طرح کی ہے، یا انسان کے اندر ایک ضمیر کی آواز ہے، اس کا تو بڑا سمپل سا وہ ہے جو آپ جو قرآن دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ زمین و آسمان ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے بالحق، تاکہ اس کے پازیٹیو نتائج نکلے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں اس کا صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا باطل کے نظام میں یتیم مسکین پیدا ہوتے ہیں، حق کے نظام میں یتیم مسکین ختم ہوتے ہیں، یہ حق ہے۔ حق میں حقوق کی بات ہے نا، رائٹس کی، کہ میرے کچھ حقوق ہیں بحیثیت انسان کے جو اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں، انسانوں نے نہیں، اللہ نے دیے،
تو وہ اگر مجھے ملتے ہیں تو وہ نظام حق ہے. دوسرا اس نے کہا ہے کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ٹوٹل اس کے پاس آزادی ہے. جزا ہمارے یہاں تو پنشمنٹ کی نہیں جاتی ہے. جزا کا مطلب ہوتا ہے ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، ایوری کاز ہیز این ایفیکٹ. کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ لیکچر دیا ہے، اپنی تھاٹس شیئر کی، اس کا کچھ آپ پہ ایفیکٹ ہوا ہے، وہ جزا ہے. کچھ ایفیکٹ میرے اوپر خود بھی ہوا ہے، وہ بھی جزا ہے. ابھی میں نے چائے پانی پیا ہے، اس کی جزا یہ ہے کہ پانی میری خواہش ختم ہو گئی ہے. تو جو بھی دنیا میں ہوتا ہے عمل اور تھاٹس، پرٹیکولرلی ڈیلیبریٹ تھاٹس جو ہم خود سوچتے ہیں، ان کا ہماری ذات پہ اثر ہوتا ہے. اور وہ ذات آپ کے سامنے میں نے کہا ہے اسٹرانگ سینس آف آئیڈینٹی ہے، جس کے اندر ہماری آئی ہے، بی ہے، مائن ہے، میں، اس کے ساتھ اختیار و ارادہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی کانشیسنیس کی وسعت ہے. ابھی اس میں پری ڈیٹرمنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. انسان فلیٹ سلیٹ کے ساتھ آتا ہے دنیا میں. جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی ویلیوز بنتی ہیں. ابھی میں یو کے سے آیا ہوں، وہاں پہ ٹریفک بڑی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے. ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں یو کے والی ٹریفک یہاں کی طرح چلا ہی نہیں سکتا. مجھے ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی وہ، اور ایٹ ٹائمز مجھے لین بھی چینج کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پیچھے سے کچھ حضرات ہوتے ہیں جو گاڑی کو بڑی ہائی سپیڈ پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. انہیں بڑی جلدی ہوتی ہے، کہیں جانا ہوگا نا زندگی میں، بیچارے لیٹ ہو گئے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ میرے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اتنی تیزی کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے موت کے ساتھ اس کی زندگی ختم ہو جانی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی طرف آیا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر قرآن کی طرف آیا ہو تو وہ یہاں بیٹھا ہوگا، گاڑی آرام سے چلائے گا میری طرح. تو یہ دیکھیں ساری تھاٹس میرے دماغ میں سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو یہ میری ایکسپینڈڈ کانشیسنیس ہے. تو ہمارے اندر گائیڈنس ہے ہی نہیں. آپ خود ٹیسٹ کر لیں، بڑا آسان ہے. ابھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ ابھی یہاں بیٹھے میری بات سنیں یا چھوڑ کے چلے جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال بھی آ رہا ہوگا کہ یار یہ بات لمبی کر رہا ہے، میں نے جانا ہے، جا کے کہیں کام میں نہیں کرنا. یہ فارغ آدمی ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، یہ باتیں نہیں کر سکتا، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ آتے ہیں خیالات، سب کے دماغ میں آتے ہیں. میرے دماغ میں بھی آئیں گے اگر میں قرآن کے راستے پہ نہیں ہوں، کیونکہ آپ میرے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، میسج کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر رہے. آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میسج دے رہا ہے، اس میسج سے میں نے کیا لینا ہے، کیونکہ میری زندگی نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، اور میرے اندر جو ذات ہے اس نے آگے جانا ہے. اگر میں نے اس ذات کو ترقی نہیں دی، نشو و نما نہیں کی، اگلی دنیا میں کروں گا کیا؟ ذرا سوچیں. آپ یہاں پہ تھوڑے سے ڈسیبلڈ ہو جائیں، آپ کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. یہاں پہ سارا دن آپ یہاں پہ معذور بیٹھے ہوئے نا سڑک کے اوپر بیچارے ویل چیئرز میں، جو کو بٹھا گیا وہاں پہ پیسے کمانے کے لیے، ان غریبوں کو ابیوز کر رہے ہیں. وہ نظام غلط ہے. اس انسان کی سوچ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ہے اس وقت. ٹانگ ٹوٹ جائے میری، آج یہ جتنے لیکچر شیکچر ہیں سارے ختم ہو جائیں گے، زوم پہ تو چلتا رہے گا. تو یہ ہیں چیزیں جو آپ نے اور میں نے سوچنی ہے، اور خود سوچنی نہیں ہے، اپنے بچوں کو بتانی بھی ہے. ان کو ہم نے بتانا ہے کہ دیکھیں زندگی جو ہے اس نے ختم نہیں ہونا. تو ساتھ آپ نے یہ پھر سوچنا ہے کہ زندگی سے مراد کیا ہے. آیا یہ فزیکل لائف ہے یا جو میرے ذات کی زندگی ہے. اور یہ بڑا انٹریکیٹ ریلیشن شپ ہے. یہ جو بات واپس چلا جاتا ہوں ان کے سوال پہ، یہ جو لیڈرشپ ہے نا ہماری، یہ باڈی کے ذریعے سوچ رہے ہیں. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ذات کے ذریعے سوچو، ذات کی ضروریات کو سامنے رکھو، ان کو پرائرٹی دو، اور دوسرے انسانوں کو دیکھو ان کی ذات کے حوالے سے. آج کے بعد آپ باہر جائیں تو سارے انسانوں کو آپ دیکھیں کہ میرے جیسے برابر انسان ہے. میں اس طرح سوچتا ہوں 24/7. پھر قرآن کی سمجھ آئے گی، پھر آپ قرآن کے ساتھی بنیں گے، پھر آپ ہمارے ساتھ ملیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے اندر جو چینج آئے گی، اس کی جو سویٹنیس ہے. میں ابھی آپ کو بتا دوں، آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی سوائے اللہ کی کتاب کے. اور وہ آپ کو یہاں پہ یقین دلا دے گی کہ آپ کا آخرت میں کدھر آپ نے اینڈ اپ ہونا ہے. کیونکہ جب آپ آخرت کی ہر وقت وہی کرتے رہے، آپ نے اللہ کے نظام کا کیا کام کرنا ہے. یہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے آخرت سے. آخرت کیا ہے؟
اللہ نے کسی کو نہ جہنم میں ڈالنا نہ جنت میں ڈالنا. اس نے قانون بنایا ہوا ہے, قانون خود فالو کرتا ہے. تو یہ ہے آپ نے جو ذہن میں ہم نے یہ رکھنا ہے. تو ضمیر کوئی چیز نہیں ہے. اور بھی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جو راستہ لے لو, لیکن راستہ آپ لے سکتے ہو, لیکن اس راستے کے جو اثرات ہیں ان سے نہیں آپ بچ سکتے. تو ہمارا اختیار و ارادہ تو ہر پوائنٹ میں ہمارے سامنے. ابھی میرے پاس اختیار ہے تو میں ابھی لیکچر بند کر دوں اور آپ سے کہوں کہ میں نے اور سوال دی, میں نے بات کر دی ہے نا. تو اس میں ضمیر کی تو کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح میرے پاس اختیار ہے کہ پانی بار بار پیوں اور تھوڑی دیر پیوں, زیادہ پیوں. اس میں اختیار ہے میرا کہ آپ سے کیا شیئر کروں. کیا کئی باتیں میں نے نہیں شیئر کی کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اٹھا کے لے جائیں گے اپنے ڈالے میں ڈال کے, تو وہ سارا کام ختم ہو جائے گا. اور آپ کہیں گے وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ کیوں ایسے کرتی ہے. میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں جس کا ساتھی ہوں وہ کہتا ہے کہ تمہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. یاد ہے حضرت موسیٰ جب گئے بنی اسرائیل کے پاس, ان کے بھائی گئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کا بندہ مارا ہوا, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس وقت انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ, میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. بات ختم ہو گئی. تو ہم کئی مسائل جو ہے نا وہ خود اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں قرآن کے ریلیشن شپ سے. ہمیں یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آ گیا تو یہ جو سارا نظام ہے غلط, اس میں میرا جینا مشکل ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے. جیسے نظام چل رہا ہے اس کو چلنے دیں آپ. اس کے اندر جو آپ کی ضروریات ہے جس طرح نظام کہتا ہے پوری کریں. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا نا 2 اکانومیز چل رہی ہیں. ایک آپ کی ایک آفیشیل اکانومی ہے, ایک ان آفیشیل اکانومی. یہ نظام جو ہے یہ کنٹینیوسلی آپ کو ڈراتا رہتا ہے کیونکہ غریب کو دبانا ہے نا, غریب کو پریشان کرنا ہے. ان کو سارا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ہنستے بھی ہیں یہ اس کے اوپر, میں نے دیکھا یہ غریب کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں ہنستے ہیں, اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں. تو اس کو سٹاپ کرنا ہے آپ نے اور میں نے ایک زندگی میں جو میرے پاس ہے. ابھی دیکھ رہے میرے پاس کیا چوائس ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا 85 میں لیٹ سے میں ڈیڈ ہو جاتا ہوں. میں کہوں یہ نہیں ہو سکتا, بات ختم ہوگی. نہ یہ لیکچر آج کا ہونا تھا, نہ کوسچن آنسر سیشن ہوتے تھے, نہ زیگن بھائی نے گجرا سے اتنا تھا. تو ہوا کیا ہے, کیونکہ میں فلی کنونسڈ ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ کی میری قسمت تو نہیں کہوں گی کہ آپ سارے ہم اکٹھے رہے اس سفر میں. تو کہا بات کرتے ہیں 1 سے 1 2 11. بینکنگ کوشچن کو آگے کرتے لقد خلقنا احسن تکوین کا بھی تھوڑا. ہاں لقد خلقنا الانسان, احسن تکوین کی ہے. احسن تکوین, آسان تکوین کا جو قرآن وہاں پہ آپ دیکھیں گے چوائس دے رہا ہے سر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تکوین, آپ کے اندر بہترین ہم نے پوٹینشیل رکھے, لیکن اگر آپ ان پوٹینشیل کو نہیں استعمال کرو گے تو سمارا دادنا اور اسفل سافلین لو سے لو ہوتے. یہ لوسٹ لو ہی نا جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کی حالت پہلے سے خراب ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ راستہ غلط ہے. تو تقویم والے وہ ہیں جو آگے پھر کہا امن وعملوا الصالحات, وہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس پہ آپ والنٹیئر چل پڑو. وہ غیر ممنون پھر کہا ہے کہ وہ رک سکتا نہیں نا. آپ بتائیں نا کیسے رک سکتا. میں باقی زندگی اس راستے پہ چلتا رہتا ہوں آپ سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, ڈیڈ ہو گیا, رکے نہیں رک سکتی کیونکہ ذات کے لیول پہ رک نہیں سکتا. اور اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئک ریزلٹس مانگتے ہیں. کوئک ریزلٹس آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی پریشانی سے مجھے اس نے آزاد کر دیا, ہمیں آزاد کر دیا ضرور اسلام رزلٹ سے آزاد کر دیا. اور امتحان جو ہے وہ اوپن بک ہے. اوپن بک ہے نا, کوئی سیکرٹ نہیں ہے اس میں, سیدھی سیدھی بات کی ہوئی ہے. تو آپ نے میں نے یہی کرنا, اور ہم چل پڑے ہیں, چلتے جائیں گے اور ان کو بلاتے جائیں, انہیں بتائیں کہ دیکھو وہ ایک زندگی دینے والا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو طلوع اسلام کہتے ہیں, اس میں آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اس کو اور آپ چلے جائیں دنیا میں انویسٹیگیٹ کر لیں. گاندھی صاحب کا بھی تو ایک گروپ ہے, طاہر القادری صاحب کا بھی ایک گروپ ہے, ڈاکٹر ثور الحق صاحب کا بھی ایک گروپ
گروپ ہے, یہ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں. ان ساروں کو آپ دیکھ لیں. جو بات آج میں نے کی ہے قرآن کی روشنی میں یا پرویز صاحب نے کی ہے, اگر وہاں سے آپ کو ملتی ہے وہاں چلیں. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ بھائی انسانی دماغ جو ہے یہ خالی رہ نہیں سکتا, یہ خواہشات کی عمالگاہ ہے, یہ تھنکنگ مشین ہے, کنٹینیوسلی سوچتی ہے. ہاں ٹرائی کر رہا ہوں, کنٹینیوسلی سوچتی ہے. ابھی ان سوچوں کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے, پھر ان کا علاج کرنا ہے. تو علاج کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب چاہیے. اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو آپ انسانی نظام کے ذریعے ان کا علاج کریں گے تو وہ علاج ہو رہا ہے باہر آپ کے, ہے نا, ایسے ہی ہو رہا ہے, نظام غلط ہے. تو یہ ہے, تو لیٹ اس گیو اٹ اے ٹرائی. اللہ کی رسی جو ہے نا, تاسم بحبل اللہ جميعا, اس کو پکڑ کے ہم بچا. یہ ہمارے فکشن کے بھی ختم ہو سکتے, لیکن ہو نہیں سکتے. اگر میرا دماغ ڈیوائیڈڈ ہے, وسوسوں سے بھرا ہوا ہے, اس میں تعصبات ہیں, اس میں غلط عقیدے ہیں, تو آپ یہ کہہ لیں یہ ایک بوتل ہے, اس کے اندر آپ ہر قسم کی ربش ڈال دیں تو آپ کبھی بھی نہیں اس کو پئیں گے. کیونکہ وہ اس میں ڈال دیں, وہ ریکوائرمنٹ اللہ کی میٹ ہی نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں ایک پانی ہے جو صاف ستھرا ہے, جیسے قرآن کی روشنی میں ہے, خالص ایمان پہ بیسڈ ہے, آپ اسے بلا تکلف اتباع اسی کو کہتے ہیں, اطاعت سے اتباع. اطاعت آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, جب آپ کو بات سمجھ آئی پھر چل پڑتے ہیں. اس کو یہ گوگل میپ ہم یوز کرتے ہیں, موسٹلی آپ کو لیٹر نہیں کرتا, تو اوپر سے ہی آ رہا ہے نا. تو اللہ نے عقل دی ہے, اسی سے انہوں نے بنایا. تو جس دن انسانیت ادھر آ گئی نا, بڑی جلدی یہ چیز. آپ جیسے آج ہم نے بات کی ہے نا, اس طرح سمجھائیں, تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہائر آپ سے پاور والے لیڈر, کیونکہ وہ بھی سارے تنگ پڑے ہوئے ہیں. گھر میں نے اپنی کوٹھی میں جو بھی آرام کر لیا ہے, جب میں باہر جاتا ہوں تو جہنم کی آگ ملتی ہے تو پریشان وہ بھی ہوتے ہیں. تو اس سے ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ جرأت کے ساتھ دوسروں کو بتا سکتے ہیں قرآن کے متعلق. اپنی بات نہ کریں, یہ بھی نہ کہیں میں آگے ہوں اس میں. آج میں نے تو آپ سے بڑی انٹیمیٹ باتیں شیئر کی ہیں نا, کیونکہ میں لے سکتا ہوں کہ انیشیٹو آپ سے بات کرنے کا, لیکن باہر جا کے آپ جب بتائیں تو آپ بڑی جرأت سے بتائیں کہ دیکھیں یہ جو نظام ہے اس کا حل ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے کتاب میں. اس کا تو ہمارا یہ طلوع اسلام ہے. آپ نے اپنی بات کرنی نہیں, طلوع اسلام ہے, ہمارے پاس لٹریچر آپ پڑھ لیں, جیسے واٹ از اسلام ہے وہ دے دیں آپ, جو بھی مانگتا ہے اسے کہ پڑھ لیں, تو اس میں ساری چیزیں کورڈ ہیں. اسی سے پڑھ کے میں ادھر آیا.